کاٹیج انڈسٹری کے لیے علاقے کی اہم ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ دودھ، گوشت اور چکنائی کی فراہمی کے لیے لائف سٹاک کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ خانہ بدوش طرز زندگی کی وجہ سے لوگوں کی اہم دولت ان کے مویشی ہیں جو فروخت کے لیے پالے جاتے ہیں، ان کی اون کے لیے دودھ پیتے ہیں یا کاٹے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ الگ تھلگ رہتے ہوئے انہیں اپنی تمام ضروریات جیسے خوراک، لباس اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کے لیے خود پر انحصار کرنا پڑتا تھا، لہذا ان کے تمام دستکاری شروع میں ضرورت سے پیدا ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا سامان دوسری جگہوں پر بھی برآمد کرنا شروع کر دیا۔ صحرائی علاقوں میں مویشیوں کی تخمینہ تعداد 1.6 ملین ہے۔ نیم مستقل چولستانی جھونپڑیاں، جنہیں مقامی طور پر گوپا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چولستان پاکستان کے دیگر حصوں کے مقابلے میں قالین کی اون کی بہت اعلیٰ قسم کی پیداوار کرتا ہے۔ اس اون سے وہ خوبصورت قالین اور دیگر اونی چیزیں بنتے ہیں۔ اس میں کمبل بھی شامل ہے جو صحرا کی مقامی ضرورت بھی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ دھول اور گرمی نہیں ہوتی، لیکن یہاں سردیوں کی راتیں بھی بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ عام طور پر نقطہ انجماد سے نیچے کھیس اور پٹو بھی اون یا روئی سے تیار کیے جاتے ہیں۔ کھیس کمبل کی ایک شکل ہے جس کا کھیت کالا سفید اور پٹو کی بنیاد سفید ہے۔ چولستان اب اون بیچ رہا ہے کیونکہ اس سے زیادہ منافع ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ کاٹن ٹیکسٹائل ہمیشہ سے وادی سندھ کی تہذیب کا خاص حصہ رہا ہے۔ کھدر کے مختلف قسم کے کپڑے مقامی استعمال کے لیے بنائے جاتے ہیں اور یہاں کھدر کے باریک کپڑے اور موٹے لنگیاں بنی جاتی ہیں۔ صوفی نامی ایک خوبصورت کپڑا بھی ریشم اور روئی سے بنا جاتا ہے یا روئی کی لپیٹ اور ریشم کی اون سے۔ گارگاس کو متعدد نمونوں اور رنگوں سے بنایا جاتا ہے، جس میں پیچیدہ کڑھائی، آئینہ اور پیچ ورک ہوتا ہے۔ اجرک چولستان کی ایک اور خاصیت ہے۔ یہ انڈیگو، نیلے اور سرخ نمونوں میں کپڑے کے دونوں طرف پرنٹنگ کی ایک خاص اور نازک تکنیک ہے جو بنیادی کپڑے کو ڈھانپتی ہے۔ یہاں سوتی پگڑیاں اور شالیں بھی بنتی ہیں۔ چنڈی دوپٹاس کی ایک اور شکل ہے جس میں بے شمار رنگ اور نمونے ہوتے ہیں، جیسے نقطے، چکور اور دائرے۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، وادی سندھ پر ہمیشہ سے آوارہ خانہ بدوش قبائل قبضہ رہا ہے جو الگ تھلگ علاقوں کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ایسے علاقے انہیں غیر ملکی مداخلت سے پاک زندگی گزارنے کی اجازت دیتے ہیں اور انہیں اپنی انفرادی اور منفرد ثقافتیں قائم کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ مغلیہ دور تک چولستان بھی بیرونی اثرات سے الگ تھلگ تھا۔ مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں یہ ایک مناسب پیداواری اکائی بن گئی۔ اس پورے علاقے پر بادشاہوں کے گروہ کی حکومت تھی جو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے تھے۔ حکمران آرٹ کے عظیم سرپرست تھے اور مختلف دستکاریوں نے بیک وقت اور متوازی ترقی کی، ایک دوسرے کو متاثر کی۔ معمار، پتھر تراشنے والے، کاریگروں، فنکاروں اور ڈیزائنرز نے پرانے شہر اور نئی جگہوں کی تعمیر نو شروع کی اور اس کے ساتھ نئے دربار، پینٹنگز بنائی اور مٹی کے برتنوں نے ترقی کی۔ اس مرحلے میں فن تعمیر، مجسمہ سازی، ٹیراکوٹا اور مٹی کے برتنوں کے شعبوں نے بہت ترقی کی۔ صحرائی باشندوں میں اونٹ کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے۔ اونٹ نہ صرف نقل و حمل اور لوڈنگ کے مقاصد کے لیے مفید ہے بلکہ اس کی جلد اور اون بھی کافی قیمتی ہے۔ اونٹ کی اون کاتا جاتا ہے اور خوبصورت اونی کمبلوں میں بنا جاتا ہے جسے فالسیس کہا جاتا ہے، اور سجیلا اور پائیدار قالینوں میں اونٹ کا چمڑا، ٹوپیاں، گوبلٹس اور مہنگے لیمپ شیڈ بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں مویشیوں کی وجہ سے چمڑے کا کام ایک اور عام مقامی کاٹیج انڈسٹری ہے۔ مذکورہ مصنوعات کے علاوہ کھسا اس علاقے کی خاصیت۔ چولستانی کھسے کاریگری کے معیار، تنوع اور ڈیزائن کی بھرپور کے لیے بہت مشہور ہے۔ چولستانی کھسے کاریگر معیار، تنوع اور ڈیزائن کی بھرپوری کے لیے بہت مشہور ہیں، خاص طور پر جب سنہری یا چمکدار رنگ کے دھاگوں سے سلائی اور کڑھائی کی جاتی ہے۔ چولستان کے لوگ زیورات، بالخصوص سونے کے زیورات کے شوقین ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے اور پہننے والے عام زیورات ہیں ناتھ، کٹمالا، کنگن اور پازیب۔ سونے اور چاندی کی چوڑیاں بھی چولستان کی پیداوار ہیں۔ مقامی لوگ اسی طرح چامیچنی میں کام کرتے ہیں۔ چامیچنی کے بٹن، بالیاں، چوڑیاں اور انگوٹھیاں تیار کرتے ہیں۔ چولستان میں زیر زمین پانی عام طور پر کھارا ہوتا ہے اور زیادہ تر پودوں کی نشو و نما کے لیے غیر موزوں۔ مقامی درخت، جھاڑیاں اور گھاس خشک سالی کو برداشت کرتے ہیں۔ چولستان میں 89 نسلوں اور 24 خاندانوں میں پودوں کے 131 اقسام ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ عام ذیل میں
پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز نے 100 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر ڈانگڑ نامی انسان ساختہ جنگل تیار کیا تھا۔ ٹیلوں کو مکینیکل اور نباتاتی ذرائع سے مستحکم کیا گیا اور یہ علاقہ آب زیزن، فیس کے باغات، کھجور اور گھاس کے میدانوں سے ڈھکا ہوا ہے جو جمع شدہ بارش کے پانی اور نمکین زمینی پانی سے اگتا ہے۔ صحرائے چولستان کی جنگلی حیات زیادہ تر ہجرت کرنے والے پرندوں پر مشتمل ہوتی ہے، خاص طور پر ہوبارا بسٹرڈ جو سردیوں میں اس حصے کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ ریڈ لسٹ کے مطابق پرندوں کی یہ نسل شکار کے موسم میں سب سے زیادہ مشہور ہے، حالانکہ یہ پاکستان میں خطرے سے دوچار ہیں۔ ان کی آبادی 2001 میں 4746 سے کم ہو کر حالیہ دنوں میں صرف چند درجن رہ گئی۔ دسمبر 2016 میں ایک قطری شہزادے کا شکار کا لائسنس اس وجہ سے مسترد کر دیا گیا تھا اس کی نسلیں خطرے میں ہیں۔ ایک اور شہزادے ڈاکٹر فات پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا، $80,000 اس نے پکڑے گئے تمام پرندے بغیر اجازت اور لائسنس کے لیے چھوڑے تھے۔ اس صحرا میں چند خطرے سے دوچار نسلیں چنکارہ ہرن، عظیم انڈین بسٹرڈ اور بلیو بیل وغیرہ ہیں۔ ان کی چنکارہ کی آبادی 2007 میں 3000 سے کم ہو کر 2010 میں 1000 سے کچھ اوپر رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے 72 سے 80 خاندانوں کی وجہ سے انواع کے شکار کی اجازت نہیں ہے۔